بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سعید رشید۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری نظر میں۔ پروگرام ہے سیاست کی بات انصاف کے ساتھ۔ آج جو ہم بات کریں گے، جو کرنٹ ایشو ہے عمران صاحب کی اریسٹ کا، کیسز کا، اس کے اوپر دیکھیں، میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ جو کام انہیں نہیں کرنا ہوتا ہے اس کو بار بار بولتے ہیں کہ ہمیں کرنا ہے۔ ان کا ابھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے عمران کو اریسٹ کرنے کا۔ یہ جب الیکشن قریب آئیں گے پھر یہ اس کو اریسٹ کریں گے تاکہ یہ کمپین نہ چلا سکے۔ اب عمران صاحب ایسی غلطیاں خود کرتے ہیں کہ یہ اریسٹ ہو، اور اریسٹ سے ڈرنے کی وجہ ان کی صرف ایک ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھیں، عمران کو یہ پتا ہے کہ اس نے کچھ چیزیں ایسی کی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے جس دن یہ کسٹڈی میں جائے گا وہ ساری چیزیں لیک آؤٹ ہو جائیں گی، اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ بس ایک اسٹینڈ بنایا ہوا ہے، مجھے جان کا خطرہ ہے، میں اریسٹ نہیں ہوں گا، مجھے بیل دے دو، یہ دے دو۔ اور یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، رانا ثناء اللہ صرف پریشر دے رہا ہے۔ آپ بتائیں، دہشت گرد، بڑے بڑے اسلحہ توپوں والے، اسٹیٹ کے آگے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ اگر آج اریسٹ کرنا چاہیں آدھے گھنٹے میں کر لیں گے، وہ عوام پتہ بھی نہیں چلے گا ان کو، مگر یہ ابھی صرف ایک ٹیمپو بنا رہے ہیں۔ دیکھ لیں آپ اس کا رزلٹ۔ آج کی عدالت میں ہائی کورٹ کے اسلام آباد کے جج بولتے ہیں عامر فاروق کہ یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہاں اب ہم آپ کو رعایت نہیں دے سکتے۔ تو اب یہ عدالتوں کو اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ یہ پرابلم کریٹر ہے، یہ اریسٹ۔ دیکھیں، سیاسی لیڈر جتنے ہوتے ہیں، قائد اعظم کو ہٹا دیں ہم، اس کے علاوہ جتنے تھے سب قید میں جاتے تھے، اور خوشی سے جاتے تھے۔ وہ تو کہتے ہیں ہمارا سسرال ہے، ہتکڑی ہماری ہے۔ ہر بڑے لیڈر قید میں گیا، اور ادھر سے وہ پھر بیل سے واپس آیا، کیس سے واپس آیا، اپنی ساری سیاست اس نے جیل میں رہ کے کی۔ کتنے کتنے سال، 11 سال زرداری صاحب رہے، نواز شریف رہے، سارے۔ اس کو ڈر جیل کا نہیں، اصل اس کو یہ پتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اب تک عوام سے ہڈن ہیں، کہیں وہ لیک آؤٹ نہ ہو جائے۔ اور اس کی میں 2-3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک تو سب سے بڑی یہ ہے کہ جو اس نے یہ حملے کا ایک وہ بنایا تھا پلاسٹر والا، فیک قسم کا، اس کی ساری چیزیں جیسے ہی یہ اس کا میڈیکل کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کہاں گولی لگی تھی، کہاں کی ہڈی ٹوٹی تھی، پلاسٹر کب باندھا تھا۔ وہ جو ڈرامہ 4.5 مہینے کا، وہ کہتے ہیں نا شیٹرنگ کھل جاتی ہے 1 مہینے میں، پلاسٹر 4 مہینے سے نہیں کھلا۔ اور کپڑوں کے اوپر وہ پلاسٹر ہوتا تھا، جب تصویر کھنچا رہا ہے پلاسٹر ہے، بعد میں اٹھا کے گھوم رہا ہے پھر رہا ہے۔ تو ایک تو وہ 100% پول کھل جائے گی، اس لیے کہ جو گولی کا اس نے اسٹینڈ رکھا تھا، نیچے سے جو آدمی فائر کر رہا ہے وہ گولی اس کے سر میں لگنی چاہیے تھی، پاؤں میں اس کے لگی ہے۔ وہ جو فرنٹ کے اوپر پلاسٹک کی شیٹس ہوتی ہے ٹرک میں، اس پہ گولیاں لگیں۔ اس کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے، وہ اسماعیل جو ہے ہمارا، اس کو 8-10 لگے، اس کو وہ سینیٹر کو لگے، عمران کو 6-7 لگے، اور انہوں نے جا کے پاؤں میں زخم کیا جس سے بلیڈ ہوا۔ اور جو پہلا بیان تھا، وہ جو گارڈ جسے اٹھا کے لے کے گیا، اس کا کہنا بھی یہ تھا کہ ان کے پاؤں کے اوپر سے خون نکل رہا تھا۔ گولی آپ اندازہ لگائیں، گولی جب لگتی ہے تو جب باہر نکلتی ہے تو کتنا بڑا ہول بنا کے نکلتی ہے، اور وہ تو پرخچے اڑا دیتی ہے ہڈیوں کے، ماس کے۔ یہ کیسی 4 گولیاں لگیں جنہوں نے ہلکا سا زخم، اور وہ زخم کی بھی جو ویڈیو بنائی وہ ایسا لگ رہا تھا کسی پلاسٹر والے پاؤں کے اوپر زخم دکھا کے اس پہ بینڈیج کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ جیسے ہی ان کا میڈیکل چیک اپ ہوگا۔ دوسرا جو ایک کانسپریسی چل رہی ہے اس وقت ان کے ڈرگ کی، نشے کی، اللہ نے پتہ صحیح بات ہے یا غلط ہے، مگر ایک بات چل رہی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ رانا ثناء اللہ اور یہ سارے مل کے ان کے میڈیکل چیک اپ میں وہ بات بھی ثابت کر دیں کہ یہ انڈر ہیوی ڈرگ۔ یہ 2 چیزیں ہیں جس سے عمران کو خوف ہے، اور اگر یہ صاف ہے اس معاملے میں تو اس کو اریسٹ دے دینا چاہیے۔ کیوں اپنے سارے جو اپنے فالوورز ہیں ان کو مشکل میں ڈال رہا ہے، اور جو ایکٹیویٹی کرتا جا رہا ہے، روز ایک نیا کیس بن رہا ہے۔
آپ دیکھیں 78 بن گئے ہیں اور لوگ مذاق کرتے ہیں 7. بھائی یہ روز ایک ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے. اب 4 کیس تو کل بن گئے کہ پولیس والوں کو روکا, اس کو مارا, وہ اس کی وین جلا دی ہے. تو جو یہ ایسی ایکٹیویٹی کرے گا اللیگل, اس کے کیس بنتے جائیں گے, بڑھتے جائیں. وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں بعد میں وہ چلتے ہیں نہیں چلتے, مگر اس پہ پریشر آئے گا. آپ مجھے بتائیں 70 کیسز کی اگر روز بھی ایک ہیئرنگ ہو تو 70 دن تو اس کو چاہیے صرف ہیئرنگ میں جانے کے لیے. ابھی تک تو 4 مہینے یہ بچہ رہا ہے. اب جب یہ چلنے شروع ہوں گے, یہ ریمانڈ پہ جائے گا, پھر کسٹڈی میں جائے گا, یہ تو سمجھیں 1-2 سال اس کو گھماتے رہیں گے صرف کیسز کے اندر. اب یہ جو اس والے کیس میں کیوں نہیں گیا, اس کو پتا تھا کہ جیسے ہی میں ادھر جاؤں گا یہ دوسرے کیس کے اندر کر کے 5 دن کے ریمانڈ 4 دن کے ریمانڈ پہ لے جائیں گے. ورنہ یہ کیس تو سمپل تھا, یہ اپیئر ہوتا, بیل مل جاتی. ابھی کیس کی صرف فرد جرم عائد ہونا ہے, اور فرد جرم اگر عائد ہوا تو اس کے بعد کیس چلے گا, اور اگر وہ تیزی سے چلا تو اس کی جو بھی اس میں ڈیسیجن آنا ہے نااہلی کا جیسے بھی ہے سزا کا وہ آ جائے گا. یہ فرد جرم لگنے نہیں دے رہا. بھائی لگنے نہیں دو, مگر تم اپیئر ہو کے بیل لے لو, کوئی اور اس کا رستہ نکالو. اتنے لوگ ہیں, شہباز شریف ہے آج 4 مہینے سے فرد جرم عائد نہیں ہونے دیا. 8 مہینے ہو گئے یہ جب پرائم منسٹر بنا تھا, جب اس کے اوپر فرد جرم عائد ہونا تھا, مگر ٹال رہا ہے, بیل لے لیتا ہے, کبھی کچھ کر لیتا ہے, کبھی کچھ کر لیتا ہے. اور یہ اس کے جو وہ ہیں اس کے مشیر, وہ اتنے غلط اسے مشورہ دیتے ہیں. بھائی تو آرام سے جا. ایک وقت میں آپ کو بتاؤں, سیاسی لیڈر جب مشکل میں آتے تھے یا روڈوں پہ انہیں خطرہ ہوتا تھا تو وہ سب سے پہلے پولیس والوں سے ریکویسٹ کر کے اپنے آپ کو اریسٹ کراتے تھے. اریسٹ کرا کے جب جیل میں جاتا ہے تو آدمی فل کسٹڈی میں آ جاتا ہے اور سیفٹی میں چلا جاتا ہے, اس لیے کہ جیسے ہی جیل میں جاتا ہے تو پھر اس کے رہنے کا, سونے کا, تکلیف کا, اس کی صحت کا اس جیلر کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور وہ ہر وقت اس کا خیال رکھتا ہے. تو وہاں اس کو کون مارے گا؟ یہ تو بے وقوف اگر جیل میں جائے گا تو اتنا. زرداری صاحب تو جب دیکھتے تھے کہ اب میں کسی مشکل میں ہوں تو جیل چلے جاتے تھے, فل کسٹڈی میں آ جاتے تھے, حفاظت سے بیٹھتے تھے, ٹھاٹ سے کھاتے تھے, دعوتیں کرتے تھے, ساری چیزیں. یہ ایسا آدمی ہے, اس نے پتہ نہیں دنیا کے سارے ٹرینڈ ہی بدل دیے ہیں, اور اپنی عقل کو کل عقل سمجھتا ہے. اور ہر وہ ڈیسیجن, میں تو یہاں سمجھتا ہوں کہ یہ 72 سال کی عمر میں وہ جو بیماری ہو جاتی ہے نا, ڈیمینشیا یا اس کی, وہ ہوگی کہ یہ اپنی بات پہ اٹک جاتا ہے اور سمجھتا ہے میں سب کچھ صحیح بول رہا ہوں. اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے, اس کو کہیں سینٹر میں داخل کر کے اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی ایک اچھی پارٹی جس کو ملک کے اندر سیاست کرنی چاہیے تھی اور حکومت کرنی چاہیے تھی, اس کو یہ بربادی کی طرف لے جا رہا ہے. آج میں ایک ویڈیو سن رہا تھا صدر صاحب کی اور ان کی, دیکھیں وہ کیا کہہ رہی ہیں یاسمین راشد صدر کو کہ آپ خان کو سمجھائیں یہ کیا کر رہے ہیں, ادھر سے بم پھینک رہے ہیں ہم لوگ, ہم یہ کر رہے ہیں, وہ ہمارے کارکن یہ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں پولیس وین پہ آپ پیٹرول بم پھینکیں گے تو آپ پہ کیس نہیں بنیں گے؟ اور یہی غلطی اگر آپ غور سے دیکھیں کہ MQM بھی کرتی تھی, کیسے ہزاروں میں کیس بنتے تھے, آج تک بھگت رہے ہیں, آج تک اس میں ڈلے ہوئے ہیں یہ FIRوں میں. اب دیکھیں جب سے انہوں نے یہ ایجیٹیشن مار داڑ ختم کی ہے, کوئی کیس بنا ہے؟ بنتا ہی نہیں ہے. آپ روز ایک بس جلاؤ گے, روز ایک کیس بنے گا. پولیس والوں کو تو صرف چانس ملنا چاہیے. آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہو, آپ پہ کیس یہاں بنا دیں گے, بس جلانے میں آپ کا ہاتھ ہے. تو اس بے وقوف کو یہ آئیڈیا نہیں ہے. اصل میں اس اتنا ایروگنٹ ہے, اس کو یہ سمجھتا ہے, اس کو اتنا لاڈ پن دیا ہے, اتنا اس کو پیار سے رکھا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آسمانی مخلوق ہوں, مجھے کوئی ٹچ ہی نہیں کر سکتا, میرے پر کوئی کیس ہی نہیں چلا سکتا. عوام باہر نکل آئے گی, عوام یہ کرے گی. دیکھیں جو کیس جیسا ہے نا اس کو اسی طرح لڑنا پڑے گا. جو بھٹو صاحب کے جب کیس چل رہا تھا, بہت سارے لوگوں نے سمجھایا تھا کہ بھٹو صاحب آپ سمجھداری سے کیس لڑیں, یہ کیس میں کچھ نہیں ہے, آپ کو یہ پھانسی نہیں دے سکتے. مگر اس وقت وہ بھی عوام کی طاقت, اور اس میں دیکھیں زرداری ہے, نواز شریف ہے, مریم ہے, کیس لڑتے ہیں, جیل جاتے ہیں خاموشی سے, پھر ایک دن ایسا آتا ہے بری ہو جاتے. تو یہ طریقہ ہے اس ملک کے اندر اپنی سیاست کرنے کا. یہ اس کو پتہ نہیں کہاں سے اس کے ذہن میں, جب سے یہ کرکٹر بھی تھا وہی ایروگنٹ, وہی اپنی مرضی چلانا, وہی ڈیسیجن غلط صحیح ہو بس میں نے لے لیا تو لے لیا, بس اسی پہ رہتا ہے قائم, اور اس میں اپنی پارٹی کو برباد کر رہا ہے.
اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے. اور سب سے بڑی بات، پارٹی تو ایک طرف، ملک اس پوزیشن پہ ہے کہ دیکھیں ابھی تک IMF ہمارے ساتھ معاہدہ نہیں کر سکی. ہماری معیشت دیکھیں، ڈالر دیکھیں کہاں جا رہے ہیں. اگر 2/3 سے عمران بھی جیت جائے تو بتائیں کیسے کنٹرول کرے گا یہ چیزیں؟ مطلب کون سا فارمولا ہے؟ کہیں سے ڈالر اس کے گھر میں آ جائیں گے، پتوں سے توڑ لے گا، کیا کرے گا؟ یہ اس سے زیادہ کرائسس میں جائے گا. یہ لوگ تو پھر بھی ایسے ہیں کہ جا کے ہاتھ پاؤں دبا دیتے ہیں، چائنیز کے بھی اور امریکنز کے بھی. وہ اپنی ایروگنسی میں نہ بات کرے گا، نہ بینک کرپٹ کروا دے گا. کروا دیا تھا، اور یہی جگہ تھی جہاں اس کو ہٹایا گیا. اب تو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، سارے لوگوں کے بیان، باجوہ صاحب کے انٹرویو، فیض حمید کے انٹرویو، ثاقب نثار کے انٹرویو، کہ اس کو پلانٹ کیا گیا تھا اسی کام کے لیے. اور اس نے دیکھیں بربادی پہ بربادی، بربادی پہ. امید ہے آپ میری اس بات کو سمجھے ہوں گے کہ عمران خان کی گرفتاری اور نا گرفتاری میں PDM کا کیا انٹرسٹ ہے، اور عمران کیا غلطی کر رہا ہے جس کی وجہ سے اپنی سیاست ملک کو بربادی کی طرف لے جا رہا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میں اپنے میزبان سعید رشید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.